بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نگہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق، اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے قصص القرآن، اور جس کے مؤلف ہیں حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا کرتے ہوئے پارٹ نمبر 3، اور اس پارٹ نمبر 3 میں ہم پیج نمبر 23 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کہ جس کی ہیڈنگ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات، یعنی کہ اب اس آڈیو میں ہم باقاعدہ وہ واقعات انبیاء علیہم السلام کے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اب کیونکہ ہم آغاز کے کچھ صفحات کو بہت آرام ٹھہر کے پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم الحمدللہ اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اور بہتر کر لیں، کیونکہ کتاب ماشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور بڑی بھی ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، خدا کی خواہش یہ تھی کہ روئے زمین پر ایک ایسا موجود خلق فرمائے کہ جو اس کا نمائندہ ہو، اس کی صفات خداوندی کا پرتو ہوں، اور اس کا مرتبہ و مقام فرشتوں سے بالا تر ہو۔ خدا کی خواہش اور ارادہ یہ تھا کہ ساری زمین اور اس کی نعمتیں، تمام قوتیں، سب خزانے، تمام کانے اور سارے وسائل بھی اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ ضروری ہے کہ ساری زمین اور اس کی نعمتیں عقل و شعور، ادراک کے وافر حصے اور خصوصی استعداد کا حامل ہو، جس کی بنا پر موجودات ارضی کی رہبری اور پیشوائی کا منصب سنبھال سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، اب جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اس کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر جانشین مقرر کرنے والا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے، بہرحال خدا چاہتا تھا کہ ایسے وجود کو پیدا کرے کہ جو عالم وجود کا گلدستہ ہو اور خلافت الہی کے مقام کی اہلیت رکھتا ہو، اور زمین پر اللہ کا نمائندہ ہو۔ مربوط آیات کی تفسیر میں ایک حدیث جو امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرشتے مقام آدم پہچاننے کے بعد سمجھ گئے کہ آدم اور ان کی اولاد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زمین میں خلفائے الہی ہوں اور مخلوق پر اس کی حجت ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے فرشتوں کا سوال۔ لکھا ہے، فرشتوں نے حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے نہ کہ اعتراض کی غرض سے کیا، انورٹڈ کاما، کیا زمین میں اسے جانشین قرار دے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح و حمد کرتے ہیں، اور جس چیز کی تیری ذات لائق نہیں اس سے تجھے پاک سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کا، اسی کا حصہ ہے۔ آگے لکھا ہے کہ مگر یہاں پر خدا نے انہیں سربستہ و مجمل جواب دیا جس کی وضاحت بعد کے مراحل میں آشکار ہو۔ فرمایا، انورٹڈ کاما، میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہی ہے، اسی کا سلسلہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے۔ آگے لکھا ہے کہ فرشتوں کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ انسان سربراہی نہیں بلکہ فساد کرے گا، خون بہائے گا اور خرابیاں کرے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کس طرح سمجھے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کے آئندہ حالات بطور اجمال انہیں بتائے تھے، جبکہ بعض کا احتمال ہے کہ ملائکہ خود اس مطلب کو لفظ فی الارض یعنی کہ زمین میں اس سے سمجھ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوگا اور مادہ اپنی محدودیت کی وجہ سے طبعاً مرکز نزاع نون ز الف عین و تزاحم ہے۔
و تزاحم تیز الف ہے میم ہے، کیونکہ محدود مادی زمانہ انسانوں کی اس طبیعت کو سیر و سیراب نہیں کر سکتا جو زیادہ کی طلب رکھتی ہے، یہاں تک کہ اگر ساری دنیا بھی ایک فرد کو دے دی جائے تو ممکن ہے وہ بھی سیر نہ ہو۔ اگر کافی احساس ذمہ داری نہ ہو تو یہ کیفیت فساد اور خونریزی کا سبب بنتی ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 24 پر، آئیے آگے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے یہ تین تفاسیر ایک دوسرے سے کچھ زیادہ اختلاف نہیں رکھتی، یعنی ممکن ہے یہ تمام امور فرشتوں کی اس توجہ کا سبب بنا ہو، اور دراصل یہ ایک حقیقت بھی تھی جسے انہوں نے بیان کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جواب میں کہیں بھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس حقیقت کے ساتھ ساتھ ایسی مزید حقیقتیں انسان اور اس کے مقام کے بارے میں موجود ہیں جن سے فرشتے آگاہ نہیں تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ فرشتے سمجھتے تھے کہ اگر مقصد عبودیت اور بندگی ہے تو ہم اس کے مصداق کے کامل ہیں، ہمیشہ عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں، لہٰذا سب سے زیادہ ہم خلافت کے لائق ہیں، لیکن وہ اس سے بے خبر تھے کہ ان کے وجود میں شہوت و غضب اور قسم قسم کی خواہشات موجود نہیں، جبکہ انسان کو میلانات و شہوات نے گھیر رکھا ہے اور شیطان ہر طرف سے اسے وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے، لہٰذا ان کی عبادت انسان کی عبادت سے بہت زیادہ فرق رکھتی ہے۔ کہاں اطاعت اور فرمانبرداری ایک طوفان زدہ کی، اور کہاں عبادت اس ساحل نشینوں کی جو مطمئن، خالی ہاتھ اور سبک بار ہے۔ انہیں کب معلوم تھا کہ اس آدم کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام جیسے معصوم اور ایسے صالح بندے اور جانباز شہید مرد اور عورتیں عرصہ وجود میں قدم رکھیں گے کہ جو پروانہ وار اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کریں گے، ایسے افراد جن کے غور و فکر کی ایک گھڑی فرشتوں کی سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی صفات کے بارے میں تین چیزوں کا سہارا لیا: تسبیح، حمد اور تقدیس۔ در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہدف اور غرض اطاعت اور بندگی ہے تو ہم فرما بردار ہیں، اور اگر عبادت ہے تو ہم ہر وقت اس میں مشغول رہتے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو پاک رکھنا یا صفائی عرضی کو پاک رکھنا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ یہ مادی انسان خود بھی فاسد ہے اور روئے زمین کو بھی فاسد کر دے گا۔ آگے لکھا ہے کہ حقائق کو تفصیل سے ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے خداوند عالم نے ان کی آزمائش کے لیے اقدام کیا تاکہ وہ خود اعتراف کریں کہ انورٹڈ کاما ان کے اور اولاد آدم کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلی ہیڈنگ ہے فرشتے امتحان کے سانچے میں، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے پروردگار عالم کے لطف و کرم سے آدم حقائق عالم کے ادراک کی کافی استعداد رکھتے تھے، خدا نے ان کی اس استعداد کو فعلیت کے درجے تک پہنچایا، اور قرآن کے ارشادات کے مطابق آدم کو تمام اسماء یعنی عالم وجود کے حقائق و اسرار کی تعلیم دی گئی، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 جو ہم نے کہ ابھی جس کا حوالہ ہے یہاں پر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مفسرین نے اگرچہ علم اسماء کی تفسیر میں قسم قسم کے بیانات دیے ہیں، لیکن مسلم ہے کہ آدم کو کلمات و اسماء کی تعلیم بغیر معنی کے نہیں دی تھی، کیونکہ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان اسماء کے معنی و مفاہیم اور جن چیزوں کے وہ نام تھے ان سب کی تعلیم ہے۔ البتہ جہان خلقت اور عالم ہستی کے مختلف موجودات کے اسماء و خواص سے مربوط علوم سے باخبر و آگاہ کیا جانا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ کیا جانا علوم سے باخبر و آگاہ کیا جانا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ مفسرین نے کہا تھا، اور ہم نے یہ سب کچھ کہاں پڑھا تھا؟ حاشیے میں پڑھا تھا۔ اب ہم واپس اپنی جہاں سے ریڈنگ پہ ہم حاشیے میں گئے تھے وہاں آ گئے ہیں، اور یہ ہے پیج نمبر 25۔ لکھا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس آیت یعنی جو آیت ہے یعنی وَعَلَمَ آدم الاسماء کلھا، اس کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اسماء سے مراد زمینیں، پہاڑ، دریا اور وادیاں، غرض یہ کہ تمام موجودات تھے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس فرش کی طرف نگاہ کی جو آپ کے نیچے بچھا ہوا تھا، اور فرمایا یہاں تک کہ یہ فرش بھی ان امور میں سے ہے کہ خدا نے جن کی آدم کو تعلیم دی، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ علم لغت کے مشابہ
علم لغت کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کا تعلق فلسفے اور اسرار اور کیفیات و خواص کے ساتھ تھا۔ خداوند عالم نے آدم کو اس علم کی تعلیم دی تاکہ وہ اپنی سیر تکامل میں اس جہان کی مادی اور روحانی نعمتوں سے بہرہور ہو سکیں۔ اسی طرح مختلف چیزوں کے نام رکھنے کی استعداد بھی انہیں دی تاکہ وہ چیزوں کے نام رکھ سکیں اور ضرورت کے وقت ان کا نام لے کر انہیں بلا سکیں یا منگوا سکیں، اور یہ ضروری نہ ہو کہ اس کے لیے ویسی چیز دکھانی پڑے۔ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس موضوع کی اہمیت ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اس وقت جو کچھ ہے کتاب اور لکھنے کی وجہ سے ہے، اور گزرے ہوئے لوگوں کے سب علمی ذخائر ان کی تحریروں میں جمع ہیں، اور یہ سب کچھ چیزوں کے نام رکھنے اور ان کے خواص کی وجہ سے ہے، ورنہ کبھی بھی ممکن نہ تھا کہ ہم گزشتہ لوگوں کے علوم آنے والوں کی تک منتقل کر سکتے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پھر خداوند عالم نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر سچ کہتے ہو تو ان اشیاء اور موجودات کے نام بتاؤ جنہیں دیکھ رہے ہو، اور ان کے اسرار اور کیفیات کو بیان کرو۔ لیکن فرشتے جو اتنا علم نہ رکھتے تھے اس امتحان میں پیچھے رہ گئے، لہٰذا جواب میں کہنے لگے کہ خدا بندہ تو منزہ ہے، تو نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، تو خود ہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے الفاظ۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں سوال کیا ہے تو یہ ہماری ناآگاہی کی بنا پر تھا، اور آدم کی اس عجیب استعداد اور قدرت سے بے خبر تھے جو ہمارے مقابلے میں اس کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ بے شک وہ تیری خلافت و جانشینی کی اہلیت رکھتا ہے جہاں ہستی کی سرزمین اس کے وجود کے بغیر ناقص تھی۔ اب آدم علیہ السلام کی باری آئی کہ وہ ملائکہ کے سامنے موجودات کا نام لیں اور ان کے اسرار بیان کریں۔ خداوند عالم نے فرمایا انورٹڈ کاما اے آدم، فرشتوں کو ان موجودات کے ناموں اور کاموں سے آگاہ کرو۔ جب آدم نے انہیں ان اسماء سے آگاہ کیا تو خداوند عالم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب سے واقف ہوں، اور تم جو کچھ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو سب سے باخبر ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کو ہم نے اس کے الفاظ پڑھے، اور اب ہم اگلے صفحے کی جانب جا رہے ہیں، یعنی کہ پیج نمبر 26 کی طرف آ گئے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اس مقام پر ملائکہ نے اس انسان کی وسیع معلومات اور فراواں حکمت و دانائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور ان پر واضح ہو گیا کہ صرف یہی زمین پر خلافت کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں۔ لکھا ہے کہ گزشتہ بحثیں جو انسان کے مقام و عظمت کے بارے میں تھیں ان کے ساتھ قرآن نے ایک اور فصل بیان کی ہے۔ پہلے کہتا ہے انورٹڈ کاما، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ و خضوع خیز واد واو عین کرو۔ ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اسی تکبر و نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں داخل ہو گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ بہرحال مربوط آیت انسانی شرافت اور اس کی عظمت و مقام کی زندہ اور واضح دلیل ہے کہ اس کی تکمیل خلقت کے بعد تمام ملائکہ کو حکم ملتا ہے کہ اس عظیم مخلوق کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ واقعاً وہ شخص جو مقام خلافت الہی اور زمین پر خدا کی نمائندگی کا منصب حاصل کرے تمام تر تکامل و کمال پر فائز ہو اور بلند مرتبہ فرزندوں کی پرورش کا ذمہ دار ہو، جس میں انبیاء اور خصوصاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین شامل ہوں۔ ایسا انسان ہر قسم کے احترام کے لائق ہے۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے ابلیس نے مخالفت کیوں کی؟ جانتے ہیں، لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ لفظ شیطان اس میں جنس ہے جس میں پہلا شیطان اور دیگر تمام شیطان شامل ہیں، لیکن ابلیس مخصوص نام ہے، اور یہ اسی شیطان کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا، اور صریح آیات قرآن کے مطابق ملائکہ کی نون واو عین 9 سے نہیں تھا، صرف ان کی صفوں میں رہتا تھا، اور وہ گروہ جن میں سے تھا جو ایک مادی مخلوق ہے۔ اور یہ حوالہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے، اور آگے اس کے لکھا ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ جو جنوں میں سے تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہمیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا سامعین؟ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس مخالفت کا سبب
غرور یعنی کبر تکبر ہو گیا، غرور اور خاص تعصب تھا جو اس کی فکر پر مسلط تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا چاہیے اور اسے مسجود ہونا چاہیے۔ خدا نے ابلیس کی سرکشی اور طغیانی کی وجہ اس کا مواخذہ کیا اور کہا کہ انورٹڈ کاما کہ اس بات کا کیا سبب ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور میرے فرمان کو نظر انداز کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ اعراف، الف عین رے الف، اعراف کی آیت نمبر 12 ہم نے جس کا پڑھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے جواب میں ایک نادرست بہانے کا سہارا لیا اور کہا انورٹڈ کاما میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو آب و گل سے۔ اور یہاں پر ہے یہ تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 ہی کا حصہ۔ آگے لکھا ہے کہ گویا اسے ایک خیال تھا کہ آگ خاک سے بہتر و افضل ہے۔ یہ ابلیس کی ایک بڑی غلط فہمی تھی، شاید اسے غلط فہمی بھی نہ تھی بلکہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن شیطان کی داستان اسی جگہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ درگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی سرکشی اور ہٹ دھرمی میں اور اضافہ ہو گیا ہے تو چنانچہ اس نے بجائے شرمندگی اور توبہ کے اور بجائے اس کے کہ وہ خدا کی طرف پلٹے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس نے خدا سے صرف اس بات کی درخواست کی کہ انورٹڈ کاما خدایا مجھے رہتی دنیا تک کے لیے مہلت عطا فرما دے اور زندگی عطا کر دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 کا ترجمے کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 27 پہ، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کی یہ درخواست قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما تجھے مہلت دی جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 15 کا ترجمے کا حصہ۔ پھر لکھا ہے کہ اگرچہ قرآن میں اس بات کی صراحت نہیں کی گئی کہ ابلیس کی درخواست کس حد تک منظور ہوئی، ارشاد ہوا انورٹڈ کاما تجھ کو اس روز معین تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہم نے پڑھا سورہ حجرات کی آیت نمبر 38 کا حصہ۔ لکھا ہے یعنی اس کی پوری درخواست منظور نہیں ہوئی بلکہ جس مقدار میں خدا نے چاہا اتنی مہلت عطا کی، لیکن اس نے جو یہ مہلت حاصل کی وہ اس لیے نہیں تھی کہ اپنی غلطی کا تدارک کرے بلکہ اس نے اس طولانی عمر کے حاصل کرنے کا مقصد اس طرح بیان کیا۔ آئیے پڑھتے ہیں ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اب جب کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر تاک لگا کر بیٹھوں گا، مورچہ بناؤں گا اور ان یعنی اولاد آدم کو راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں اسی طرح وہ بھی گمراہ ہو جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے اس کے بعد شیطان نے اپنی بات کی مزید تائید و تاکید کے لیے یوں کہا انورٹڈ کاما میں نہ صرف یہ کہ ان کے راستے پر اپنا مورچہ قائم کروں گا بلکہ ان کے سامنے سے، پیچھے سے، داہنی جانب سے، بائیں جانب سے، گویا چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا جس کے نتیجے میں تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا تو۔ اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ترجمہ ہم نے پڑھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 16۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں کچھ لکھا ہے، آئیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا تعبیر سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہر طرف سے انسان کا محاصرہ کرے گا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے ہر وسیلہ اختیار کرے گا۔ اور یہ تعبیر ہماری روزمرہ کی گفتگو میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص چاروں طرف سے قرض میں یا مرض میں گھر گیا ہے، اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زیادہ تر اور عموماً فعالیت ان چار طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے اس میں ان چاروں جہت کی ایک گہری تفسیر ملتی ہے۔ اس میں ایک جگہ پر حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان جو آگے سے آتا ہے اس سے مراد ہے کہ وہ آخرت کو جو انسان کے آگے ہے اس کی نظر میں سبک کر دیتا ہے، اور پیچھے سے آنے کے معنی یہ ہیں کہ شیطان انسان کو مال جمع کرنے اور اولاد کی خاطر بخل کرنے کے لیے ورغلاتا ہے، اور داہنی طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں شک و شبہ ڈال کر اس کے امور معنوی کو ضائع کر دیتا ہے، اور بائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کی نگاہ میں لذات مادی و شہوات دنیاوی کو حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا اس کے بارے میں تفصیل جو تھی۔ آئیے اب ہم آگے مزید اسی صفحے پہ جو لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شروع میں اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے اس کی خروج کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور بڑا گناہ یہ کیا کہ خدا کے سامنے بنی آدم کو بہکانے کا عہد بھی کر لیا اور ایسی بات کہی کہ گویا وہ خدا کو دھمکی دے رہا تھا۔
نعوذ باللہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہو سکتا ہے. لہٰذا خدا نے اس سے فرمایا کہ اس مقام سے بدترین ننگ و عار کے ساتھ نکل جا اور ذلت و خواری کے ساتھ نیچے اتر جا. اب یہ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 28 پر. لکھا ہے کہ اور فرمایا کہ میں بھی انورٹڈ کاما کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا میں جہنم کو تجھ سے اور اس سے بھر دوں گا. اور یہ ہے حوالہ سورہ اعراف الف عین ریل اعراف آیت نمبر 18 کا. اور آئیے اس کے بارے میں حاشیے میں بھی کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے. لکھا ہے کہ سجدہ خدا کے لیے تھا یا آدم کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سجدہ جس کا معنی عبادت و پرستش ہے صرف خدا کے لیے ہے، کیونکہ عالم میں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور توحید عبادت کے معین یہی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. لہٰذا اس میں شک و شبہ نہیں کہ ملائکہ نے آدم کے لیے سجدہ عبادت نہیں کیا، بلکہ یہ سجدہ خدا کے لیے تھا. لیکن اس عجیب و غریب مخلوق کی وجہ سے یا یہ کہ سجدہ آدم کے لیے تھا لیکن وہ خضوع و تعظیم کا سجدہ تھا، نہ کہ عبادت و پرستش کا. کتاب عیون الاخبار میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے اسی طرح کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کا سجدہ ایک طرف سے خدا کی عبادت تھی اور دوسری طرف آدم کا اکرام و احترام، کیونکہ ہم صلب آدم میں موجود تھے. تو یہ یہاں پر ہم نے پڑھ لیا، اس تفصیل کو جان لیا. اب آگے چلتے ہیں. آگے ہم دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 28 پر ہیڈنگ ہے بہشت میں قیام. لکھا ہے بہرحال اس واقعے اور فرشتوں کے امتحان کے بعد آدم اور حوا کو حکم دیا گیا کہ وہ بہشت میں سکونت اختیار کریں. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور اس کی فراوان نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن اس مخصوص درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کا حصہ ہم نے پڑھا. آگے لکھا ہے آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی زندگی گزارنے کے لیے اسی عام زندگی میں وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ابتدا میں خداوند عالم نے انہیں بہشت میں سکونت دی جو اسی جہان کا ایک سرسبز و شاداب اور نعمتوں سے مالا مال باغ تھا. وہ ایسی جگہ تھی جہاں آدم نے کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی. شاید اس کا سبب یہ ہو کہ آدم زمین پر زندگی گزارنے سے آشنائی نہ رکھتے تھے اور بغیر کسی تمہید کے زحمات و تکلیف اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا، اور زمین میں زندگی گزارنے کے لیے یہاں کے کردار و رفتار کی کیفیت سے آگاہیت ضروری تھی. لہٰذا مختصر مدت کے لیے بہشت کے اندر ضروری تعلیمات حاصل کر لیں، کیونکہ زمین کی زندگی پروگراموں، تکلیفوں اور ذمہ داریوں سے معمور ہے جس کا انجام صحیح سعادت، تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے، اور ان سے روگردانی کرنا رنج و مصیبت کا باعث ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ اگرچہ انہیں چاہیے کہ زمین کی کچھ چیزوں سے چشم پوشی کریں، لیکن یہ جان لینا بھی ضروری تھا کہ اگر خطا و لغزش دامنگیر ہو تو ایسا نہیں کہ سعادت و خوشبختی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، بلکہ انہیں پلٹ کر دوبارہ عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ وہ حکم خدا کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیں گے تاکہ وہ نعمات الہی سے مستفید ہو سکیں. یہ بھی تھا کہ وہ اس ماحول میں رہ کر کچھ پختہ ہو جائیں اور اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیں اور زمین میں زندگی گزارنے کی کیفیت سے آشنا ہو جائیں. یقیناً یہ سلسلہ تعلیمات ضروری تھا تاکہ وہ اسے یاد رکھیں اور اس تیاری کے ساتھ روئے زمین پر قدم رکھیں. اگلا پیراگراف ہے کہ یہ ایسے مطالب تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد آئندہ زندگی میں ان کی محتاج تھی. لہذا اس کے باوجود کہ آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ایک مدت تک بہشت میں قیام کرتے ہیں اور انہیں کئی ایک حکم دیے جاتے ہیں جو شاید سب تمرین و تعلیم کے پہلو سے تھا. اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم آگے ہیں. لکھا ہے شیطان کا وسوسہ. یہ جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ اس مقام پر آدم علیہ السلام نے اس فرمان الہی کو دیکھا جس میں آپ کو ایک درخت کے بارے میں منع کیا گیا تھا. ادھر شیطان نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے سے باز نہ آئے گا. وہ وسوسے پیدا کرنے میں مشغول ہو گیا. جیسا کہ باقی آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ اگر اس درخت سے کچھ لیں تو وہ اور ان کی بیوی فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. یہاں تک کہ اس نے قسم بھی کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور یہ ہم نے پڑھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 کا میں سے جو پڑھا ہم نے یہ سب کچھ ابھی جو
ہم نے لیا جو قسم کے حوالے سے بتایا گیا. اور ہم آگئے پیج نمبر 29 پہ. لکھا ہے اس طرح سے فرمان خدا کو ان کی نظر میں ایک دوسرے رنگ میں پیش کیا اور انہیں یہ تصور دلانے کی کوشش کی کہ اس شجرہ ممنوعہ نے سے کھا لینا نہ صرف یہ کہ ضرر رساں نہیں بلکہ عمر جاوداں یا ملائکہ کا مقام و مرتبہ پا لینے کا موجب ہے. اس بات کی تائید اس جملے سے بھی ہوتی ہے کہ شیطان کی زبانی وارد ہوا ہے کہ اے آدم انورٹڈ کاما کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں زندگانی جاودانی اور ایسی سلطنت کی رہنمائی کروں کہ جو کہنا نہ ہوگی انورٹڈ کاما کلوز اور سوالیہ نشان بھی ہے. اور یہ تھا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 کا ترجمہ. آگے لکھا ہے ایک روایت جو تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور عیون الاخبار الرضا میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مروی ہے. اس میں وارد ہوا ہے کہ شیطان انورٹڈ کاما شیطان نے آدم سے کہا کہ اگر تم نے اس شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہو گے ورنہ تمہیں بہشت سے باہر نکال دیا جائے گا انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے لکھا ہے کہ آدم نے جب یہ سنا تو فکر میں ڈوب گئے لیکن شیطان نے اپنا حربہ مزید کارگر کرنے کے لیے سخت قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اور یہ ہم پڑھ رہے تھے اس وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 کے بارے میں جو تفصیلات تھی. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ یہاں سے ہم نے جو پڑھا جی اگلی آ گئی ہے کہ ہیڈنگ آ گئی ہے. ہیڈنگ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آب حیات کی تمنا. لکھا ہے کہ آدم جنہیں زندگی کا ابھی کافی تجربہ نہ تھا نہ ہی وہ ابھی تک شیطان کے دھوکے جھوٹ اور نیرنگ میں گرفتار ہوئے تھے، انہیں یہ یقین نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اتنی بڑی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے اور اس طرح کے جال دوسرے کو گرفتار کرنے کے لیے پھیلا سکتا ہے. آخرکار وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور آب حیات و سلطنت جاودانی حاصل کرنے کے شوق میں، مگر ابلیس کی بوسیدہ رسی کو پکڑ کے اس کے وسوسے کے کنویں میں اتر گئے. رسی ٹوٹ گئی اور انہیں یہ نہ صرف آب حیات ہاتھ نہ آیا بلکہ خدا کی نافرمانی کے گرداب میں گرفتار ہو گئے. اور ان تمام مطالب کو قرآن کریم نے اپنے ایک جملے میں خلاصہ کر دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ اس طرح سے شیطان نے انہیں دھوکہ دیا اور اس نے اپنی رسی سے انہیں کنویں میں اتار دیا انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 میں سے جو ہم نے پڑھا. آگے لکھا ہے آدم کو چاہیے تھا کہ شیطان کے سابقت دشمنی اور خدا کے وسیع حکمت و رحمت کے علم کی بنا پر اس کے جال کو پارا پارا کر دیتے اور اس کے کہنے میں نہ آتے، لیکن جو کچھ نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ بس جیسے ہی آدم اور حوا نے اس ممنوع درخت سے چکھا فوراً ہی ان کے کپڑے ان کے بدن سے نیچے گر گئے اور ان کے اندام ظاہر ہو گئے. الف نون دال الف میم اور انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے مذکورہ بالا جملے سے یہ خوبی ظاہر ہوتا ہے کہ درخت ممنوع کے چکنے کے ساتھ ہی فوراً اس کا برا اثر ظاہر ہو گیا اور وہ اپنے بہشتی لباس سے جو کہ فی الحقیقت خدا کی کرامت و احترام کا لباس تھا محروم ہو کر برہنہ ہو گئے. اس جملے سے اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ آدم و حوا یہ مخالفت کرنے سے پہلے برہنہ نہ تھے بلکہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اگرچہ قرآن میں ان کپڑوں کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے لیکن جو کچھ بھی تھا وہ آدم اور حوا کے وقار کے مطابق اور ان کے احترام کے لیے تھا جو ان کی نافرمانی کے باعث ان سے واپس لے لیا گیا. اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 30 پہ. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے لیکن خود ساختہ توریت میں اس طرح سے ہے. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے آدم اور حوا اس موقع پر بالکل برہنہ تھے لیکن اس برہنگی کی زشتی زے شین تے چھوٹی ہے زشتی کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے اس درخت سے کھایا جو در حقیقت علم و دانش کا درخت تھا تو ان کی عقل کی آنکھیں کھل گئیں. اور یہ علم و دانش کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے. تو ان کی عقل کی آنکھیں کھل گئیں اور اب وہ اپنے کو برہنہ محسوس کرنے لگے اور اس حالت کی زشتی سے آگاہ ہو گئے. زے شین تے چھوٹی ہے. آگے لکھا ہے کہ جس آدم کا حال، اور یہ آدم کا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، کہ جس آدم کا حال اس خود ساختہ توریت میں بیان کیا گیا ہے وہ فی الحقیقت آدم واقعی نہ تھا بلکہ وہ تو کوئی ایسا نادان شخص تھا جو علم و دانش سے اس قدر دور تھا کہ اسے اپنے ننگا ہونے کا بھی احساس نہ تھا. لیکن جس آدم، اب پھر یہ آدم انورٹڈ کاما میں، لیکن جس آدم کا تعارف قرآن کراتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی حالت سے باخبر تھا بلکہ اسرار آفرینش، اور اسرار آفرینش کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے علم اسما الف سین میم سے بھی آگاہ تھا اور اس کا شمار معلم ملکوت میں ہوتا تھا. اگر شیطان اس پر اثر انداز بھی ہوا
تو یہ اس کی نادانی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس نے ان کی پاکی اور صفائے نیت سے سوء استفادہ کیا۔ اس بات کی تائید کلام الہی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کہ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں اس طرح فریب نہ دے جس طرح تمہارے والدین، بریکٹ میں لکھا ہے کہ آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر بہشت سے نکال دیا اور ان کا لباس ان سے جدا کرا دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر یہ ہم نے پڑھا ترجمہ انورٹڈ کاما میں سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ بعض مفسرین اسلام نے یہ لکھا ہے کہ آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام برہنہ تھے، تو واقعاً یہ ایک واضح اشتباہ ہے جو توریت کی تحریر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جس وقت آدم اور حوا نے دیکھا تو فوراً بہشت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس موقع پر خدا کی طرف سے یہ ندا آئی، انورٹڈ کاما کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم نے کس کے لیے مجھ سے میرے حکم کو بھلا دیا اور اس پست گرداب میں گر گئے؟ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ شجرہ ممنوعہ کون سا درخت تھا اور سوالیہ نشان ہے۔ یہ تو بہت اچھا سوال ہے، یہ میں بھی سوچتی تھی، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا تھا۔ لکھا ہے قرآن کریم میں بلا تفصیل اور بغیر نام کے 6 مقام پر شجرہ ممنوعہ کا ذکر ہوا ہے، اور لیکن کتب اسلامی میں اس کی تفسیر 2 قسم کی ملتی ہیں۔ ایک تو اس کی تفسیر مادی ہے جو حسب روایات گندم ہے، اور گندم کا ورڈ انورٹڈ کاما میں، اور اس بات کی طرف توجہ رہنا چاہیے کہ عرب لفظ شجرہ کا اطلاق صرف درخت پر نہیں کرتے تھے، بلکہ مختلف نباتات کو بھی شجرہ کہتے تھے، چاہے وہ جھاڑی کی شکل میں ہوں یا بیل کی صورت میں ہوں۔ دوسری طرف معنوی ہے جس کی تعبیر روایات اہل بیت علیہ السلام میں شجرہ حسد سے کی گئی ہے۔ ان روایات کا مفہوم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنا بلند درجہ دیکھا تو یہ تصور کیا کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، ان سے بلند کوئی مخلوق اللہ نے نہیں پیدا کی۔ اس پر اللہ نے انہیں بتلایا کہ ان کی اولاد میں کچھ ایسے اولیاء الہی، اب ہم بریکٹ میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے کہ وہ بھی ہیں کہ جن کا درجہ ان سے بھی بلند و بالا ہے۔ اس وقت آدم میں ایک حالت حسد سے مشابہ پیدا ہوئی، اور یہی وہ شجر ممنوعہ تھا جس کے نزدیک جانے سے آدم کو روکا گیا۔ تو حقیقت امر یہ ہے کہ آدم نے ان روایات کی بنا پر 2 درختوں سے تناول کیا۔ ایک درخت تو وہ تھا جو ان کے مقام سے نیچے تھا اور انہی مادی دنیا میں لے جاتا تھا، اور وہ گندم کا پودا تھا، اور دوسرا درخت مانوی تھا کہ جو مخصوص اولیاء الہی کا درجہ تھا، اور یہ آدم کے مقام اور مرتبے سے بالا تر تھا۔ آدم نے دونوں پہلوؤں سے اپنی حد سے تجاوز کیا، اس لیے انجام میں گرفتار ہوئے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ یہ حسد حرام کی قسم سے نہ تھا، بلکہ یہ صرف ایک نفسانی احساس تھا، جبکہ انہوں نے اس طرف قطعاً کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آیات قرآنی چونکہ متعدد معنی رکھتی ہیں، لہٰذا اس امر میں کوئی معنی نہیں کہ شجرہ سے دونوں معنی مراد لے لیے جائیں۔ سامعین، ہم پیج 31 پہ آ گئے ہیں اور اس کا ہم نے تقریباً 1/4 پارٹ پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں، کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے، یہیں سے دوبارہ سے میں ریکارڈنگ شروع کر رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی بیٹھے رہیے کیونکہ آپ نے جسٹ بٹن ہی تو آن کرنا ہے، اور پھر ہم مل کر ساتھ پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے اگلی آڈیو تک کے لیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔